جیڑا بندہ حرام دا مال کماوے انہوں ثواب سمجھ کے مسجد تے مدرسے تے کسی بھی نیک تھان تے لاوے وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا، وہ کافر ہو جاتا۔ گلوں تے آنا سننا ہے، نازک مسئلہ ہے۔ مال دو طرح دا، یا تے کمایا ہے حرام یا کمایا ہے حلال۔ اگر حلال ہے تو پھر ثواب سمجھ کے خرچ کرنا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اگر حرام دا کما بیٹھے ہو، بینک دا پرافٹ لے بیٹھے ہو، بیمہ پالیسی جو لے بیٹھے ہو، لکی کمیٹی بولی والی کمیٹی تو پرافٹ لے بیٹھے ہو، سود دی کوئی قسم لے بیٹھے ہو، پھر ثواب جمع سمجھ کے نہیں خرچ کرنا۔ جے تے او دے اصل مالک دا پتہ چل جائے تے انہوں پچاؤ جیدہ مال ہے، تے جی اصل مالک دا نہ پتہ فرق چل سکے تے پھر جان خلاصی واسطے اپنی جان چھڑان واسطے خرچ کرنا ہے، ثواب دی نیت نل خرچ۔ جنہوں گل دی سمجھ آگئی سبحان اللہ زیارت کر کے کہہ دے۔ شریعت محمدی دا مسئلہ دستا پیاں، جے مال حلال دائے تے ثواب سمجھ کے خرچ کرنا ہے، تے جے حرام دائے کسی بھی حرام دی شاخ ہے تے پھر جان خلاصی واسطے اگر اصل مالک دا پتہ ہے کسی طریقے نال والولاوے نال انہوں پچاؤ، جے او دا پتہ نہیں تے پھر جان خلاصی دی نیت کرنی ہے، ثواب دی نیت، ورنہ پچھلی نالو اگلی واز جانی۔ پہلے تے حرام دے مرتکب سو، ہون کفر دے بھی مرتکب ہو جاؤ گے، اس واسطے جان خلاصی دی نیت ہو رہے اور ثواب دی نیت۔ اے مسئلے دی جڑے بندے انہوں سمجھ آگی سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں تین گلہ کرنی ہے سن، تینہ گلہ دی پہلا حصہ میں مکا دی۔ دوسری گل جی میں دسنا چاہنا، جس طرح حرام دا مال اس تو بچنا ضروری ہے، اس طرح بعض صحبت بعض بندیاں دے کول بیٹھنا بھی حرام ہوندا ہے۔ صحابہ دا دشمن ہے او دے کول بیٹھنا حرام ہے، اہل بیت اطہار دا دشمن ہے او دے کول بیٹھنا حرام ہے، اللہ دے ولیوں دا دشمن ہے او دے کول بیٹھنا حرام ہے، اللہ دے محبوبان دے بارے زبان درازی کردا ہے او دے کول بیٹھنا حرام ہے، بتاں والی آیتاں نبیاں ولیاں تے لاکھ کے بے بسی ثابت کرنے دی کوشش کردا ہے، حالانکہ قرآن مجید دی آیتاں جو بت تے مشرکین مقصود نے، اے اللہ دے محبوبان دی نفی کردا ہے۔ جس طرح بعض مال حرام ہے، اسی طرح بعض بندیاں نو بیلی سجن بنانا بھی حرام ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ، جس نے محبت کی تھی اللہ واسطے، بغض رکھیا اللہ واسطے، کسے نے کچھ دے چھڑیا اللہ واسطے، کسے کچھ کل روک لیا اللہ واسطے، محبوب خدا دی ضمانتے او ایمان دا بڑا پکا بندہ ہے۔ اسے واسطے نبی پاک سرکار دے غلاموں میں ایک حدیث پاک دا ایک حصہ امام حسن پاک دے ایصال ثواب دی، کیونکہ محفل پاک آج 28 بعض مورخین دی تحقیق کے مطابق 28، بعض نے 5 ربیع الاول ذکر کیتا ہے، بہرحال اکثر دے نزدیک 28۔ تو آپ دی بار آپ سجی ران مبارک تے حضور دے بیٹھے نے تے نبی پاک سرکار ایک دعا فرما رہے نے زبان مبارک تو، حضور فرما اللہم انی احبہما، اے اللہ میں انہا دوما نل پیار کرنا، فاحبہما، اللہ تم ہی انہا دوما نو اپنے محبوبہ میں شامل فرما۔ محبوب تے پہلے سن لیکن تعلیم امت واسطے حضور دعا فرما رہا سن۔ اگلی جڑی دعا دا حصہ ہے نا، ایک قیامت تک اے دے وچ قیامت تک ہر بندہ دعا دا مصداق ہو سکتا ہے۔ اے دعا دا خانہ قیامت تک اردی آپشن بات کی ہے۔ حضور نے فرمایا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اللہ جڑا دوواں نل سچا محبوب بنا لے انہوں بھی اپنے دوستاں میں شامل فرما۔ سنیو تسی ہی خوش نصیب ہو
تسی ہی خوش نصیب ہو کہ تسی امام حسین پاک دا ذکر بھی کر دے ہو، حسن پاک دا ذکر بھی کر دے ہو، حسین پاک دی اولاد نو بھی من دے ہو اپنا امام، اور حسن پاک دی اولاد دیواری آوے تسی ڈنڈی نہیں مار دے، تسی کہن دے ہو داتا علی حجویری بھی ساڑھے امام، غوث پاک سرکار بھی ساڑھے امام، معین الدین چشتی اجمیری سرکار بھی ساڑھے امام۔ اس حدیث نے اگر دعا لینی ہے تو پھر داتا علی حجویری نو امام مننا پوے گا۔ جیڑا نہیں امام مندا وہ بندہ ظاہری طور تے اہل بیت دی محبت دا تے لباس پا سکدا ہے، لیکن اندروں اہل بیت دا گستاخ ہے۔ ایسے واسطے امام حسن پاک دی اولاد دی امامت دا انکار کرنا ہے دینا لہور وڈی کیڑی گستاخی ہو سکتی ہے۔ نبی پاک دے غلاموں تسی بھی پل پولے پالے بات سننی ساڑھے ہو، دعا ہے جو ساڑھے امام صاحب جڑے نہیں جان دے مسیطہ جائی دا ہے، بعض قضا عزت دین واسے کہہ دیتا امام صاحب تسی آپ ہی دعا فرما دے، وہ بھی آندھنے 12 امام تے 14 معصوم، وہ بائی 12 امام امام حسین پاک دی اولاد نو بھی شامل کر رہے ہیں، حسن پاک دی اولاد نو اپنے لفظ نال بار کر رہے ہیں، تینوں کنے اختیار دیتا ہے، تھالٹی دیتی ہے، ایسے کے لئے آکھاں کہ سارے امام تے سارے نبی معصوم، سارے امام، داتا صاحب بھی امام، غوث پاک بھی امام، معین الدین چشتی اجمیری بھی امام، ایسے واسطے اہل بیت دا گستاخ ہے جڑا انہوں امامت چو بار کردے، اہل بیت دا اوہی محب ہے، اس دعا دا جڑی سرکار نے کی تھی وہ دا مستحق ہوئی ہے جڑا حسن پاک تے اونا دی اولاد نل پیار کرے، حسین پاک تے اونا دی ساریاں دی اولاد دی امامت تسلیم کرے۔ میری گفتگو دا آخری حصہ ہے نبی پاک دے غلاموں، آخری میری گفتگو دے 3 منٹ نے ساڑھے ہاں بعض بندیاں نے مشہور کر چھڑے ہے کہ اولیاء اللہ جڑے نے اس سارے دے سارے قبران جو تشریف لے گئے تاکہ بے فکر ہو کے سارے کرچ ستے رہن، کیونکہ نہ کوئی ولی ہے وہ انہوں نے خیال دے مطابق تے نہ انہوں لبن دی لوڑے۔ یہ گلیج نظریہ حضور دی حدیث دے خلاف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ دی کتاب الحاوی للفتاوی 20 تو زیادہ حدیثاں جمع کیتیاں جیدہ خلاصہ ہے وہ 40 تو لگ کے 70 تک اولیاء اللہ اپنی ظاہری زندگی وچ قیامت تک موجود رہن گے، آخری چند سال چھڑ کے موجود رہن گے۔ یہ تو ذکر لفظ نے بہم یمترونا انہ دی برکت نالی بارشاں ہونگیاں، بہم یرزقونا انہ دی برکت نالی رزق دیتا جائے گا، بہم یشفعونا انہ دی برکت نالی شفاواں ہونگیاں، انہ دی برکت نالی جہان قائم رہے گا۔ ایک نشانی نبی پاک سرکار دے پیارے صحابی امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود اے روایت کر دینے 499 نمبر حدیث طبرانی دی، کہندے نے اِنَّا مِنَ النَّاسِ بے شک خاص بندیاں وچوں کچھ خاص بندے مفاتیح لذکر اللہ تے آنا ہے تو سبحان اللہ کہہ دیا، بے شک رب دے خاص بندیاں وچوں کچھ خاص بندے مفاتیح لذکر اللہ اللہ دے ذکر دیاں چابیاں ہوندے مفتاحن ایک چابی، مفاتیح ہو آنکھیں کے وچ چابیاں کئی نے نور دیاں لہرانے، مفاتیح لذکر اللہ۔ آگے حدیث لفظ نے اذا رؤو ذکر اللہ، جو تو انہ دے چہرے نو تکیا جائے، انہ دے مکھڑے نو تکیا جائے تے پھر اللہ دا ذکر نصیب ہو جاندہ ہے، اللہ دی یاد نصیب ہو جاندی ہے۔ میں دعوت فکر دینا ماں جناب والا نبی پاک سرکار دے غلاموں عرض کرنا چاہنا ماں رزق حلال بھی ضروری ہے تو اڈے جڑا جنہ لوکنل تسی اٹھ دے بیٹھ دے ہو انہ دا بھی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے تو اڈے دل تکر ذکر دی تاثیر پہنچنا بھی ضروری ہے۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں طیبہ سے مگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں نظروں
پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، اس طرح دی ہستیاں تلاش کرو جدو انہاں دے کول اللہ دا دوست سمجھ کے بیٹھو گے تو انہوں بھی ذکر دیا نور نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک رزق بھی پاک فرمائے، ساڑی مجلس بھی پاک فرمائے جانی دوستو حباب، اور ساڑا دل بھی ذکر الہی دی لذت نل پاک فرمائے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تو انہوں مشکلہ میں نہیں پھسانا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تو اڈے ظاہر و باطن نو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک علماء ربانی دا سایہ تا دیر سلامت اور قائم و دائم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔